محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں وہ عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جو انسان کی ہر جگہ ہر حال میں مکمل رہبری کرتی ہے۔ انسان کو اگر خوشیاں مل جائیں تو قرآن جذبات سے بے قابو نہیں ہونے دیتی، اور اگر انسان مصائب و آلام میں گر جائے، مشکلات اگر اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں تو قرآن انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر دروازے بند بھی ہوں اور تالے بھی لگے ہوئے ہوں، ہمت سے قدم اٹھا، تالے ٹوٹ جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے۔ یعنی انسان چاروں طرف مصائب و آلام کا شکار ہو، جیسے اس وقت وطن عزیز میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہے کہ بظاہر اس کی ترقی کا راستہ اور اس کے عروج کا زینہ نظر نہیں آ رہا، تو ایسے موقع پر بھی قرآن کریم ہماری مکمل رہبری کرتا ہے اور ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انتراشٹریہ اور انٹرنیشنل بین الاقوامی چور ملک کی گدی پر آ گئے ہوں، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورا علم تو میرے پاس ہے، میں نے علم کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں اتارا ہے، سارا علم تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جو میں خبر سنا رہا ہوں تمہیں آگے، فرمایا ذالک، یہ تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی قرآن حکیم کی خبریں ہیں۔ یہ نہ ABP نیوز ہے، نہ زی نیوز ہے، نہ سندیش ہے، نہ بھاسکر اور پتریکا ہے، نہ BBC لندن ہے، یہ قرآن کریم کی کھلی ہوئی خبریں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، میرے محبوب آؤ میں تمہیں خبر سناؤں موسیٰ اور فرعون کی، بالحق، سچی خبر ہے۔ اس خبر میں قرآن کریم جو قصص یا واقعہ بیان کرتا ہے اس سے مراد جو ہے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس قصے میں جو کریم ہوتا ہے، جو مکھن ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، مشعل راہ کا سبق ہوتا ہے، اس کو وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، میرے محبوب آؤ، جیسے ماں کہتی ہے بیٹا آ میں تجھے کہانی سناؤں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آ میں تمہیں بھی سچی خبر سناؤں موسیٰ اور فرعون کی، بالحق، جو سچی ہے۔ سچی خبر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس میں سبق ہے، کس کے لیے؟ فرمایا لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے، اس میں اس جو ہے کہانی میں بہت بڑا سبق ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو ایمان رکھتی ہے۔ اور قرآن نے کیا خبر دی ہے؟ اتنی تمہید باندھنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، ان فرعون علا فی الارض، یہ فرعون ملک پر چڑھا آیا۔ یہ کیسے چڑھا آیا؟ یہ تو کفن چور تھا، فرعون کفن چور تھا، اس کا یہی بزنس تھا، یہی کاروبار تھا، یہی دھندا تھا۔ یہ کفن چور تھا، غریب تھا، اپنے پیٹ کے لیے کفن چوری کر کے گزارا کرتا تھا۔ تو مصر جو دنیا کا خوبصورت ملک ہے، اس پر یہ فرعون بادشاہ کیسے بن گیا؟ اس نے وہ کون سا فارمولہ اپنایا، کون سا حربہ استعمال کیا، کون سا اس نے دماغ لڑایا کہ کفن چور آدمی ملک کی گدی پہ آ گیا؟ یہاں بھی ڈبیٹ ہوئی، بیٹھ کے باتیں ہوئی
کہ یار افیم بیچنے والا، چرس بیچنے والا، چائے بیچنے والا ملک کی گدی پہ کیسے آ گیا؟ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ فرعون تو کفن چور تھا، یہ ملک کی گدی پہ کیسے آ گیا؟ ان فرعون علا فی الارض، یہ چڑھ آیا۔ تو قرآن نے آگے کہا اس نے یہ حربہ استعمال کیا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے ملک میں رہنے والوں کو فرقوں میں بانٹا۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے انگریز نہیں لایا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے فرعون لایا ہے کہ لڑاؤ اور حکومتیں کرو۔ یہ انگریز تو بیچارہ بدنام ہو گیا، یہ فارمولہ فرعون کا ہے۔ اگر حکومت کرنی ہے تو ملک والوں کو آپس میں فرقہ واریت میں لڑاؤ، اور پھر یہی لڑایا اس نے۔ تم قبطی ہو، تم سبتی ہو، تم بنی اسرائیل ہو، تم جو ہے اصل حکومت کے مالک تم قبطی ہو، یہ سبتی تمہارے لیے تو کام کرنے کے لیے ہیں۔ جیسے یہاں برہمنوں نے تقسیم کی کہ حکومت کے لائق تو برہمن ہے، اس کا چوکیدار راجپوت ہے، اور باقی جو دلت ہیں یہ سارے نوکر چاکر ہیں۔ یہی فرعون نے حربہ استعمال کیا تھا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، ملک میں رہنے والوں کو اس نے فرقوں میں بانٹا۔ تو جو ہے قبطی ہے اور تو سبتی ہے، اس طرح اس نے تقسیم کی اور وہ خود ملک کی گدی پہ آ پہنچا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ ایشیا میں نگاہ ڈال دیں، پڑوس میں چلے جائیں، میدان کا کھلاڑی، کرکٹر، زانی، شرابی، بے عقلا انسان ملک کی گدی پہ آ گیا، عمران خان۔ کتنی شادیاں کی، کتنی بوتلیں چڑھائی، کتنی عقل ہے، صحابہ پہ تنقید کرے، اسلام سے جاہل۔ لیکن یہی فارمولے ہوتے ہیں فرعونوں کے ملک کی گدی پہ آنے کا، کہ جو ملک میں قومیں رہ رہی ہیں ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اور صرف بات ملک کی نہیں ہے، شہروں میں آ جاؤ، یہی ہو رہا ہے، اسی کی چل رہی ہے جو لڑا رہا ہے۔ شہروں سے باہر نکل کے دیہاتوں میں چلے جاؤ، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جاؤ، وہی سب سے بڑا پٹیل ہے جو لڑا رہا ہے، اسی کی چلے گی، پھر دونوں لڑکے اس کے پاس آئیں گے۔ تو یہ فرعون کا فارمولہ ہے جو بدقسمتی سے وائرس کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے ہر جگہ سے۔ یہی ہے، لو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو فرعون نے، قرآن نے خبر دی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ اس نے لڑایا آپس میں ملک والوں کو اور خود جو ہے ملک کی گدی پر آ گیا۔ اگلی خبر بڑی عجیب ہے فرعون کے بارے میں، فرمایا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اس فرعون نے اس ملک کی ایک خاص قوم کو خاص ٹارگیٹ بنا کر ٹارچر کیا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک جماعت کو اس نے کمزور کیا۔ بالکل سیمپل عربی ہے قرآن کی، یستضعف کمزور کیا، طائفة ایک جماعت کو، منہم ان میں سے، یعنی ملک کی خود کی جماعت تھی، اس کو اس نے کمزور کیا۔ یہی تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہاں اپنے ملک وطن عزیز میں، کہ تجھے کمزور کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تجھے کمزور کرنے کے لیے تجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور تجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس نے کمزور کرنے کے لیے کیا کیا تھا وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اس نے بیٹوں کو تو ذبح کرایا اور بیٹی کو زندگی کا حق دیا۔ آؤ دماغ سے، اگر حالات سے واقف ہوں، اگر آپ نیوز وغیرہ جانتے ہیں اور چینل کھولتے ہیں تو آؤ اس قرآن کی خبر کو اپنے ملک وطن عزیز پہ ذرا دہراؤ نظر۔ یہی ٹارگیٹ ان کا اگر نہ ہو تو پھر مجھے جھوٹا کہہ دینا۔ قرآن تو فرعون کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ ان کے بارے میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی ٹارگیٹ جو فرعون نے بنایا تھا انہوں نے بھی یہی بنایا۔ یذبح ابناءہم، بیٹوں کو تو ذبح کرو، کہیں نوجوانوں کو انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے لچنگ کیا جا رہا ہے، کہیں گائے کے نام پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہیں شری رام کے نعرے کے نام پر، کہیں جے ماتا اور بھارت ماتا کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ
نوجوانوں کو تو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن بیٹی کا حق لے کر سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں کہ بیٹی کو طلاق کا حق ہونا چاہیے، بیٹی مرد کے شانہ بشانی ہونی چاہیے۔ یعنی نفرت نوجوان لڑکے سے ہے، نوجوان لڑکی سے نفرت نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے RSS کے گنڈے کہتے ہیں کہ مسلمان کی لڑکیوں سے شادی کرو، یعنی لڑکی سے نفرت نہیں ہے، اس کی زندگی کا حق دو، لیکن یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اچھا، فرعون ذبح کیوں کرتا تھا؟ لڑکوں کو ذبح کیوں کرتا تھا؟ اس کو کسی نجومی نے خبر دی تھی، اس کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کمزور جو ہے سبتیوں میں، بنی اسرائیل میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر موسیٰ کوئی پیدا ہو گیا میری حکومت جائے گی پھر۔ اسی ڈر سے اس نے لڑکوں کو مروایا۔ میرے نوجوان کو ٹارچر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں کیا خطرہ ہے؟ یہاں مسلمان لڑکوں کو کیوں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے؟ شاید آپ نے سوچا نہیں۔ یہ حقیر بندہ آپ کی رہنمائی کے لیے بتا دیتا ہے کہ ان کو بھی خدشہ ہے کہیں اسامہ نہ پیدا ہو جائے، ان کو بھی خطرہ ہے کہ ان میں جو ہے کوئی اسامہ نہ پیدا ہو جائے، جو فرعون کو خطرہ تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا اس جماعت کو جن کو کمزور کیا جا رہا تھا، ہم نے ارادہ کر لیا ان کو بلند کرنے کا، ہم نے ارادہ کر لیا بلند کرنے کا۔ یہ عجیب جو ہے اسلام کے نکھار کا موسم ہوتا ہے جس وقت اس کے نوجوان کو زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ یہ صرف اسلام کی انفرادیت ہے، یہ صرف اسلام کی انفرادیت ہے۔ بھائی کھیتی ہری بھری ہونے سے پہلے آپ زمین میں بیج ڈالتے ہو، تو یہی اصول اسلامی شادابی کا ہے کہ اسلام کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو کر اسی وقت لہلاتی ہے، اسی وقت اس کے چمن میں پھول لگتے ہیں جب نوجوان جیسے پھول بیج بن کر زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ تو یہ مسلمان کی جو ہے پستی کے دن نہیں ہیں، یہ مسلمان کے عروج کے دن ہیں۔ اسلام اسی وقت ترقی کرتا ہے جب کوئی بیج بن کر دکھاتا ہے، تو پھر اسلام کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ تو بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ فرماتے ہم نے ارادہ کیا، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ صرف کن کہتا ہے اور کاف اور نون کے بیچ میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا ان پر احسان کرنے کا جن کو کچلا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے، جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ لچنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان پر احسان کرنا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ان کو ہی امام بنانا ہے، ائمہ، ان کو ہی امام بنانا ہے، ان کو آگے لانا ہے، ان کو پیشوا بنانا ہے، ان کو مقتدا بنانا ہے، اور ان کو حکمراں بنانا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ان کو ہی تخت و سلطنت کا وارث بنانا ہے۔ ہم نے ارادہ کر لیا بس۔ اب دیکھو کیسے جو ہے بازی پلٹتی ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تاکہ جب یہ آ جائیں گے تو ملک میں جو ہے تسکین آئے گی، ملک میں تمکین آئے گی۔ یہ ہم نے ارادہ کر لیا۔ اور پھر دیکھو اس کا ٹارگیٹ تھا جو ہے بیٹوں کو ذبح کرو، کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ موسیٰ پیدا ہو گیا تو پھر میری حکومت گئی۔ لوگوں نے کہا اس طرح تو اگر ان کو مارے گا تو تیری نوکری کون کریں گے؟ یہ ملک کی خوبصورتی ہے، یہ کام یہی کرتے ہیں سبتی بنی اسرائیل، تو ان کو مارے گا
تو پھر ملک کی خوبصورتی ختم ہوگی۔ آج بھی سمجھدار کہہ رہے ہیں اس ملک کے بارے میں بھی، اگر تم مسلمانوں کو مار دو گے اس ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، وہ ہنر سے تم محروم ہو جاؤ گے جو ہنر مسلمان کے پاس ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال مارو اور 1 سال خاموش رہو۔ 5 سال کانگریس حکومت کرے، خاموشی کے ساتھ مارے، 5 سال بی جے پی آ جائے، اوپن ہو کے مارے۔ فرعون نے کہا 1 سال ان کے بیٹوں کو مارا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جس سال وہ ذبح نہیں کر رہا ہے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال وہ مار رہا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس نے کہا تھا میں نے ارادہ کیا ہے، اب جن کے ساتھ جو ہے، جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ان کو اوپر لانا ہے۔ اب دیکھنا کیسے اوپر لاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی، یعنی یہاں پر وحی ہے الہامی مراد ہے کہ وحی تو نبی پر آتی ہے، لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی الہامی کی۔ ان ارضعیہ، یہ جو لخت جگر آیا ہے اس کو دودھ پلا، یہ صرف تیرا پسر نہیں، تیرا لخت جگر نہیں، میرا پیغمبر بھی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب کوئی خطرہ ہو، کوئی خنجر لے کے باہر کھڑا ہو، تجھے لگے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا تو سمندر میں ڈال دینا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی تھی؟ یا اللہ خنجر سے تو بچاؤں اور سمندر میں ڈالوں، تو وہاں سمندر میں کون سے جھولے لگ رہے؟ فرمایا اے موسیٰ کی والدہ، میں چاہوں تو خنجر کے نیچے بھی بچا لوں۔ میں نے بچایا خنجر کے نیچے اسماعیل کو۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 کی طاقت لے کر، ایک نبی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، 4000 کی طاقت کے ساتھ وہ چھری جو پتھر کو کاٹ لے، اس چھری کے ساتھ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ لکھا ہے محدثین نے، کاٹنا تو کیا، چھری نشان بھی نہ ڈال سکی۔ تو بچاؤں تو خنجر کے نیچے بھی بچا لوں، لیکن